ناظرین کرام، آپ کا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ لائف میں خوش آمدید۔ اور آج ہم جو بات کریں گے وہ قرۃ کے سیزن 6 کے ایپیسوڈ 184 کے بارے میں۔ یہ ایک اچھا ٹریلر محسوس ہو رہا ہے جس میں کافی سارے واقعات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ آنے والی قسط میں بہت کچھ نیا شروع ہونے والا ہے اور بہت کچھ پرانا ختم ہونے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں اسمہان 2 کی انٹری ہونے والی ہے۔ اس دفعہ ایک منگول خاتون آ رہی ہیں اور اس کا نام اسمہان 2 ہے، اور یہ بھی عثمان غازی کو تنگ کرنے والی ہے اور ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ آنے والی قسط کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس میں صوفیہ کا معاملہ ہے، حلیمہ کا معاملہ ہے، اسمہان خاتون کی کہانی ہے، اس کے بیٹے کی کہانی ہے، اور فاطمہ کا معاملہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ یوسف صاحب کا معاملہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ منگولوں اور ترکمانوں کا مقابلہ ہے، اور بالا خاتون جو اپنی بیٹی کی تلاش میں ہیں ان کی بھی ایک شاندار کہانی چل رہی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سسپینسفل ہیں اور جن کا ناظرین کو بڑا بے صبری سے انتظار ہے، اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ گزشتہ قسط کا اختتام عثمان اور اولوگان کے بارے میں ہے۔ گزشتہ قسط میں یہ دونوں آمنے سامنے ہیں، اور اب اس قسط میں پتہ چلے گا کہ اس لڑائی میں کون شامل ہوگا اور کون ان دونوں کے درمیان آئے گا۔ ان سب موضوعات پر تفصیل سے بات ہوگی۔ عثمان اور اولوگان کے درمیان جو ہی لڑائی ہونے والی ہوگی تو یہ اسمہان خاتون جو ہیں ان کے درمیان آ جائیں گی اور وہ اس لڑائی کو مؤخر کروا دیں گی۔ پھر یہ وہاں عثمان کو ڈرائیں گی، دھمکائیں گی اور اسے اپنی تابع داری پر مجبور کریں گی۔ بدلے میں ظاہر ہے عثمان صاحب چپ کر کے کھڑے تو نہیں رہیں گے اور نہ ہی اس کی باتیں سنتے رہیں گے، لہٰذا وہ بھی آگے سے ٹھیک ٹھاک جواب دیں گے اور آگ لگا دینے والے جوش والے جذبات سے جواب دیں گے، بلکہ یہاں تک کہ منگول شہزادی کو للکاریں گے اور کہیں گے کہ اگر ہمت ہے تو مجھے اپنے سامنے جھکا کر دیکھو اور مجھے شکست سے دو چار کر کے دکھاؤ۔ اس طرح کی گفتگو کے بعد یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ جدا جدا ہو جائیں گی اور لڑائی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ منگول شہزادی قبیلے میں جائے گی اور وہ نشست استعمال کرے گی جو کسی زمانے میں عثمان بے استعمال کیا کرتے تھے، اور یہاں تک بات نہیں بلکہ قبیلہ بھی اسی کے زیر سرپرستی آئے گا، اور البائے اور بیگم خاتون کو بھی کافی ساری باتیں سننا پڑیں گی، اور ابھی انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کی ضلالت کا پیریڈ ختم نہیں ہوا بلکہ اور اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کی سزا اس طرح شروع ہوئی ہے کہ البائی کو عثمان غازی کی جو سیٹ ہے وہ کبھی کبھی مل جایا کرتی تھی، اور اب شہزادی کے بعد تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں بیٹھنے کا۔ اور سب سے اہم بات آپ نے یہ نوٹ کی ہوگی کہ فاطمہ جو ہے وہ یوسف کو بتا رہی ہے کہ اس طرح منگول شہزادی نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگا ہے، جیسا کہ وہ بتاتی ہے کہ ایک طرف شہزادی جو ہے وہ ٹیکس کا کہہ رہی ہے اور دوسرا فاطمہ خاتون کے رشتے کا کہہ رہی ہے جو منگول شہزادی کے لیے مانگا جا رہا ہے، اور یوسف بدلے میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں لے جانے سے پہلے انہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ فاطمہ نے اتنی امپورٹنٹ بات یوسف سے کیوں کی ہے، یا یوسف کے سامنے اس بات کا ذکر کیوں کیا ہے۔ تو اس بات سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ درمیان کی کہانی نہیں بتائے گی، فاطمہ کے دل میں یوسف کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اور اسی لیے وہ یوسف کو یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اور فاطمہ کو کیسے پتا؟ عثمان غازی جب واپس آئے اپنے خیمے میں تو وہ سب کو یہ بتا رہے ہیں، تو وہاں سے فاطمہ کو اس بات کا پتہ چلا ہے، اور یوسف نے یہ جو بات کہی ہے کہ تمہیں لے جانے سے پہلے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا، تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والی قسطوں میں ہو سکتا ہے کہ یوسف جو ہے وہ شہید ہو جائے، اور بہت مشکل ہے کہ یوسف کی فاطمہ سے شادی ہو، لہٰذا آنے والی قسطوں میں ہم دیکھیں گے کہ یوسف کی شہادت ہو جائے گی،
اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یوسف کی شہادت نہیں ہوتی، اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف کی شہادت نہ ہو، کیونکہ اگر یوسف کی شہادت ہونی ہوتی تو سروجا جو کریکٹر ہے اس کو زندہ رکھا جاتا، یعنی ان دونوں کی جوڑی جو ہٹ ہو رہی تھی، لوگوں کو پسند آ رہی تھی، اسے باقی رکھا جاتا، لیکن سروجا کو شہید کروا دیا گیا ہے۔ تو اب یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب یوسف کی شہادت بھی قریب ہی ہے، بہت جلد وہ بھی منگولوں کا شکار ہوتا ہوا نظر آئے گا، یا پھر شہزادی کا پہلا شکار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جبکہ دوسری طرف جو کہانی کا اہم ترین حصہ ہے وہ ہے صوفیہ۔ اس حوالے سے اس میں کوئی چیز بھی نہیں دکھائی گئی، نہ ہی اس کا کوئی حصہ یا کوئی منظر شامل کیا گیا ہے۔ اب جب کہ صوفیہ گرفتار ہو چکی ہے، ہمارے پاس دو ہی خیالات رہ جاتے ہیں کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ حلیمہ جو ہے وہ صوفیہ کو فرار کروائے گی، کہ ابھی تک اس کا جو دماغ ہے وہ ٹھکانے پر نہیں آیا، اور وہ ابھی بھی اس کو اپنی حالہ ہی سمجھ رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ نظروں میں بھی آ جائے گی اور پھر پکڑی بھی جائے گی۔ یہ کارنامہ غنچہ یا پھر غول و فراسار انجام دیں گی۔ جبکہ دوسرا خیال یہ ہو سکتا ہے، جو دوائی علاؤالدین نے پکڑی ہے وہ ایسی تیار کر لی جائے یا اس طرح سے حلیمہ کو لوٹائی جائے کہ وہ اس کا تریاک بن جائے، یعنی اس بیماری کا علاج بن جائے، اور حلیمہ اس کو استعمال کر اور پھر وہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو حلیمہ اپنے حواس میں آ جائے گی اور سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا